بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول و شاشی کے سبق نمبر 98 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مطلق عن الوقت کا بیان۔ آج کی ہماری عبارت ایک نئی فصل سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فصل المعمور بہ نوعان۔ فصل ہے معمور بہ کی دو قسموں کے بارے میں کہ معمور بہ کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت و مقید بہ۔ ایک ہے وقت سے مطلق اور دوسری ہے وقت کے ساتھ مقید۔ وحکم المطلق ان یکون الاداء واجبا علی التراخی بشرط الا یفوتہ فی العمر۔ اور مطلق عن الوقت یہ ہے کہ ادائیگی واجب علی التراخی ہو، اس شرط پر کہ وہ عمر میں فوت نہ ہو۔ وعلی ھذا قال محمد فی الجامع لو نظر ان یعتکف شہرا لہ ان یعتکف ای شہر شاء، ولو نظر ان یصوم شہرا لہ ان یصوم ای شہر شاء۔ اور اس پر امام محمد نے اپنی جامع کبیر میں نقل فرمایا، تحریر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ وہ 1 مہینہ اعتکاف کرے گا تو اس کے لیے جائز ہے جس مہینے میں چاہے اعتکاف کرے، کسی بھی مہینے میں اعتکاف کرے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ 1 مہینہ روزے رکھے گا تو اس کے لیے جائز ہے کہ جس مہینے کے چاہے روزے رکھے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال محمد علیہ الرحمہ، امام محمد علیہ الرحمہ نے جامع کبیر میں فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ وہ مثال فرمائی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ المامور بہ نوعان سے، یعنی کہ معمور بہ سے مراد جس کام کا بندے کو حکم دیا گیا ہے تو اس کی 2 قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جس کام کا بندے کو حکم دیا گیا ہے وہ 2 طرح کا ہے، کیونکہ شریعت کے احکام اوقات و امکنہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں کہ بعض احکام مطلق ہیں اور بعض مقید ہیں، لہٰذا معمور بہ کی 2 قسمیں بنے گی۔ ایک وہ ہوگی جو مطلق عن الوقت ہوگی، وقت کی قید سے آزاد ہوگی، اور جو دوسری ہے وہ مقید بالوقت ہے کہ وقت کے اندر ہی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اب مطلق عن الوقت کی اگر ہم وضاحت سے تعریف کرنا چاہیں تو معمور بہ مطلق عن الوقت سے مراد وہ معمور بہ ہے کہ جس کے لیے ایسے وقت کی تعیین نہ ہو کہ جس کے فوت ہونے سے معمور بہ فوت ہو جائے، بلکہ جب بھی ادا کیا جائے تو ادا ہی ہو، اور مقید بالوقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ وہاں اگر وقت گیا تو وہ شے بھی فوت ہوگی، معمور بہ بھی فوت ہو گیا۔ مطلق کی مثال زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہیں کہ ان کے واجب ہونے کے بعد جب ادا کیے جائیں تو ادا ہی ہوتے ہیں، قضا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی ادائیگی مطلق ہے، البتہ جلدی ادائیگی مستحب ہے۔ اب یہاں پر مطلق عن الوقت کی تعریف آپ نے ملاحظہ کی، سماعت کی، اور اس کے حکم کی طرف مصنف علیہ الرحمہ و حکم المطلق سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف معمور بہ مطلق عن الوقت کا حکم یہ بیان کرتے ہیں کہ معمور بہ مطلق عن الوقت کے حکم میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ جمہور احناف اور امام شافعی کے نزدیک معمور بہ مطلق عن الوقت کو فی الفور ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس میں تاخیر کی اجازت ہے، بشرط کہ عمر بھر معمور بہ فوت نہ ہو اور معمور بہ اس کے ذمہ واجب رہے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے گناہگار نہ ہوگا۔
اگر اتنی تاخیر کر دی کہ عمر کے آخری لمحات میں بھی ادا نہ کر سکا تو اب یہ شخص گناہگار ہو کر مرا، باقی رہا اچانک مر جانا تو یہ تو نادر ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور نادر امور پر احکام چونکہ مرتب نہیں ہوتے، اگر معمور بھی کو ادا نہ کیا تھا کہ اچانک فوت ہو گیا تو گناہگار پھر بھی نہیں ہوگا۔ مصنف کی عبارت میں واجب علی التراخی میں واجب سے کوئی یہ شبہ نہ سمجھ لے کہ شاید یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب بھی ان کو ادا کریں تو تاخیر کی صورت میں کریں، تاخیر کر کے ادا کریں، یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ واجب علی التراخی میں واجب سے واجب کا مشہور معنی مراد نہیں ہے کہ تاخیر واجب ہے، بلکہ یہاں معنی یہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر جائز ہے، یعنی ادائیگی میں تاخیر جائز ہے، جبکہ احناف میں سے امام کرخی، امام ابو یوسف اور بعض شوافی کے نزدیک فی الفور ادا کرنا واجب ہے۔ اس مذہب کے متعلق آگے تفصیل بھی آئے گی۔ اس اختلاف کا جو مدار ہے، جو اصل وجہ ہے وہ وجوب میں ہے، استحباب میں اس کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سب ائمہ اس پر متفق ہیں کہ مامور بہی کو جلدی ادا کرنا مستحب اور مستحسن ہے۔ تو واجب علی التراخی کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آیا کہ واجب علی التراخی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد ہے کہ کچھ دیر کر کے ادا کرنا ہی لازم ہے، بلکہ اس سے مراد جواز ہے کہ آپ تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے اور بندہ اس کو ادا نہ کر سکے، یعنی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جن ائمہ کرام کا اختلاف ہے وہ اختلاف بھی اس بات میں نہیں ہے کہ اس کو جلدی ادا کرنا چاہیے۔ بعض ائمہ تو اس کی جلدی ادا کرنے کے بھی وجوب کے قائل ہیں، لیکن دوسرے بعض ائمہ جو واجب علی التراخی کے قائل ہیں کہ تاخیر بھی جائز ہے، واجب تو ہے لیکن آپ مؤخر کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو مؤخر کر کے ہی ادا کریں، بلکہ ان کے ہاں بھی مستحب یہی ہے کہ مامور بھی میں جلدی کی جائے، اس کی ادائیگی میں جلدی کی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو اس لیے اتفاقی صورت یہ بنی کہ تمام ائمہ کرام اس بات پر تو متفق ہیں کہ مامور بھی کو جلدی ادا کیا جانا چاہیے۔ اب مطلق عن الوقت پر دو طرح کی مثالیں یہاں بیان کی ہیں، تو آئیے ان میں سے پہلی مثال کو ہم آج سمجھتے ہیں۔ وعلی ھذا سے مصنف مامور بھی مطلق عن الوقت کے حکم پر دو مثالیں پیش کر رہے ہیں، ایک کا تعلق عبادات بدنیہ سے ہے اور دوسری مثال کا تعلق عبادات مالیہ سے ہے۔ ہم عبادات بدنیہ والی مثال کو سمجھتے ہیں اور اگلی مثال انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں اس پر کلام کریں گے۔ تو عبادات بدنیہ کی قبیل سے جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ نے جامع کبیر میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ایک مہینے کے اعتکاف کی نظر مان لیتا ہے، منت مانتا ہے کہ میں ایک مہینہ اعتکاف کروں گا، یا وہ کسی مہینے کے روزوں کی نیت کرتا ہے، منت مانتا ہے کہ میں ایک مہینہ روزے رکھوں گا، تو اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی سہولت کے پیش نظر جس مہینے میں چاہے اعتکاف کرے اور جس مہینے میں چاہے روزے رکھے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اعتکاف بغیر روزوں کی کرے گا، وہاں تو روزہ ہوگا، لیکن دو الگ الگ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک بندہ ہے جس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، منت مانی ہے، اور ایک وہ ہے جس نے صرف روزوں کی منت مانی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی ہو، چونکہ دونوں کا تعلق مہینے سے ہے، اب مہینہ زندگی میں کئی مہینے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی بھی مہینے اعتکاف کرے، کسی بھی مہینے روزے رکھے، اس کی نظر پوری ہو جائے گی، فی الفور اس پر یہ چیز لازم نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ مثال اس بات پر ہے
کہ جو مطلق عن الوقت معمور بھی ہے، جس میں وقت کی قید نہیں ہے، تو وہ کسی بھی لمحے ادا کیا جائے ادا ہو جاتا ہے، اور تاخیر بھی اس حد تک جائز ہے کہ بندہ فوت ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر لے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے آج کے سبق کا مفہوم تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے معمور بھی کی دو قسمیں پڑھی، ایک مطلق عن الوقت ہے، دوسری مقید بالوقت ہے۔ مطلق عن الوقت کی تعریف بھی پڑھی، اس کا حکم پڑھا اور اس پر مثال بھی پڑھی۔ آج کے سبق کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مطلق عن الوقت کی تعریف بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے مطلق عن الوقت کا حکم بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔